اب اس کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں. حافظہ عائشہ میں آپ سے چاہوں گی کہ حیا کی اقسام کے حوالے سے اور حیا کے جناب جو مظاہر ہیں اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ کلام کیجیے گا، کیونکہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا اللہ سے بھی ہمیں حیا ہے، اور اللہ رب العزت کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے جو ہمیں ہمہ وقت ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، فرشتوں سے حیا ہے، لوگوں سے حیا ہے، اور اپنے نفس سے بھی انسان کو حیا آتی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ، بہت خوبصورت ٹاپک، اور آپا نے حیا کی حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کی. آپ نے بات کی حیا کی اقسام کی، تو حیا کی بہت ساری اقسام ہیں. سب سے پہلی اقسام فطری اقسام، فطری حیا جو جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر رکھی ہے. یعنی کہ اگر انسان خود کو بے لباس دیکھتا ہے، بغیر لباس دیکھتا ہے، تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اندر کی دل کی جو پاکیزگی ہے نا، یہ اس حیا کو بیان کر رہی ہے. یہ وہ حیا ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی آپ اگر اپنا لباس اتار رہے ہو تو آپ کو اپنے اندر جو ہے نا وہ شرم و حیا محسوس ہو رہی ہے، آپ اس بات سے شرم محسوس کر رہے ہو. یہ وہ حیا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں بارہا کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مرد مومن اور عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں. جب انسان کے اندر فطری حیا آ جائے گی، اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ اگر اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں رکھتا وہ شرمسار ہو جائے گا، تو پھر اس کی اس عادت سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ فطری حیا پر جو ہے وہ نا قائم ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری حیا پر دوسری اقسام پر بات کرتے ہیں حیا کی، ایمانی حیا. اب ایمانی حیا کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا اللہ سے حیا، جو ایمانی حیا ہے نا، اس کو ہم حیاء من اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس انداز میں کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا، ایمان دیا، ہم جب کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، ہمیں شرم آ جاتی ہے، ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایمانی حیا ہے، ہمارا دل زندہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حکم ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حق ہے اللہ سے حیا کرنے کا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. جب ہم اس بات پر کامل یقین رکھ لیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سمجھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر یہ والی حیا خود بخود پیدا ہو جائے گی. تیسری حیا کی اقسام عقلی حیا. جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے عقل و شعور کے ساتھ کرتا ہے، یہاں بھی حیا ہے. انسان جو سوچ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھ کر کام کرے. اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، اسے یہ سمجھ آ رہا ہے یہ حرام ہے، ہمیں اس کا حکم ہے، اس کا حکم نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا، اس سے روکا گیا. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ ہماری عقلی حیا کہلاتی ہے. ہم کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر شرم کی وجہ سے جھجک رہے ہیں، اس جھجک کو ختم کر کے ہم اس علم کو حاصل کریں، ہم اچھی سوچ، اچھی تربیت لیں، یہ عقلی حیا کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حیا کی جو ہے نا وہ اقسام ہے لوگوں سے حیا، یا یہ کہہ لیں کہ مخلوق سے حیا، حیاء من الناس. اب لوگوں سے حیا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر لوگوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات ایسے گناہ کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، علل اعلان کرتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں نا، 4 لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جو جتنی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ گواہ ہو رہی ہیں، ہم جس جگہ ہیں وہ جگہ گواہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا تمہاری گواہی تمہارے جسم کا ایک ایک اعضا دے گا، در و دیوار دیں گے، زمین کا ذرہ ذرہ دے گا. تو لوگوں سے حیا اسی چیز میں آتی ہے کہ ہمارے اندر یہ شرم اور حیا آ جائے کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ڈر نہ ہو، لوگوں کا خوف نہ ہو، ہمارے اندر یہ حیا ہو. اور اگر اس وجہ سے بھی ہم کوئی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ثابت ہوتی ہے. ایک حیا ہوتی ہے شریعت کی حیا، شرعی حیا یعنی کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اب جب ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس طرح بات کی جاتی ہے کہ ہماری گفتار، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لباس. حیاء من النفس کی آپ نے بات کی، یعنی اپنے نفس کی حیا.
اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہے, بے شک. اپنا تزکیہ خود کرنا ہے. گفتگو کی حیا کی بات کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور نرمی کے ساتھ بات کرو, عاجزی کے ساتھ بات کرو. فرشتوں کی حیا, سبحان اللہ, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین, یعنی یہ 2 نگران فرشتے تم پر مقرر کیے ہیں, عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں. ان سے حیا کہ ہم اچھا کام کریں گے اچھا لکھے گا, برا کریں گے تو برا لکھے گا. یہ سوچ آئی, ہمارے دل میں حیا آ گئی. بہت ڈیٹیل سے اور بہت عمدگی سے آپ نے پوری اقسام کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا.